بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم 5 بھائی تھے اور 7 بہنیں۔ سب میں سب سے بڑا میں تھا۔ اس وقت میری عمر 25 سال تھی اور سب سے چھوٹی بہن صرف 3 برس کی۔ ہمارے گھر کی دنیا چھوٹی تھی مگر جذبات سے بھری ہوئی، سادگی، تنگی اور بہت سی خاموش قربانیاں، بس یہی ہمارا سرمایہ تھا۔ ابا ایک دہاڑی دار مزدور تھے۔ صبح سویرے اٹھتے، ایک ٹوٹے سے کپ میں چائے پیتے اور پھر ہاتھ میں تھیلا تھام کر نکل جاتے۔ شام کو جب واپس آتے تو ان کی ہتھیلیوں کی کھال اتری ہوتی، مگر چہرے پر کوئی شکوہ نہیں ہوتا تھا۔ ماں سیدھی سادی عورت تھی، برقعے میں لپٹی، ہاتھ میں تسبیح اور زبان پر بس بچوں کی فکر۔ ان کی آنکھوں میں ہمیشہ رات کی نیند اور دن کی مشقت جھلکتی تھی۔ وہ ہمیں کھلاتے ہوئے اکثر خود بھوکی سو جاتی، لیکن کسی دن بھی یہ نہیں کہا کہ کھانا کم ہے۔ ہم سب بہن بھائی ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، بستر کی بجائے پرانی دری، تکیے کی جگہ ہاتھ، اور رضائی اگر مل جائے تو نعمت۔ سردیوں کی راتوں میں ہم سب آپس میں سمٹ سمٹ کر سوتے تاکہ ایک دوسرے کی گرمی سے سردی کم لگے۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ ابا کو مزدوری نہ ملتی، وہ شام کو خالی ہاتھ آتے تو اماں دروازے پر چپ چاپ کھڑی ہوتی، کچھ نہ کہتی، بس آنکھوں میں ایک ہلکی سی نمی۔ کچھ نہیں ملا آج، کل دیکھتا ہوں۔ رب ہے نا، کل دے گا، اماں جواب دیتی اور پھر چولہے پر وہی بچی کھچی دال پکنے لگتی۔ ابا کی باتیں سادہ تھیں مگر ان کے اندر دنیا چھپی ہوتی۔ ایک بار میں نے پوچھا، ابا آپ ہر روز تھک جاتے ہو، کبھی آرام نہیں کرتے؟ وہ مسکرا کر بولے، بیٹا تھکاوٹ روٹی سے ہلکی ہوتی ہے لیکن بچوں کی بھوک بہت بھاری۔ ایسے دن گزر رہے تھے، ہر دن امید کے ساتھ طلوع ہوتا اور ایک نئی کمی کے ساتھ ڈھلتا، لیکن ہمیں فرق محسوس نہیں ہوتا تھا کیونکہ سب ایک دوسرے کے دکھ میں برابر کے شریک تھے۔ میرے چھوٹے بھائی اکثر اسکول سے آ کر یہی پوچھتے، بھائی ہم بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ میں ہنستے ہوئے کہتا، پہلے یہ تو بتاؤ تم میں سے بڑا کون ہے؟ وہ سب آپس میں لڑنے لگتے اور اماں کہتی، میرے بچے تو سب شہزادے ہیں، بس تاج کی کمی ہے۔ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہماری ماں کی دعائیں تھیں، لیکن میں جانتا تھا کہ ان کا دل بھی ایک اچھے گھر کی خواہش رکھتا ہے۔ اماں کی وہ خاموش نظریں مجھے آج تک یاد ہیں، جب وہ کسی پڑوسی کے نئے مکان کو دیکھتی اور پھر فوراً نظریں چرا لیتی۔ ہمارے محلے کے کچھ لوگ ہمیں ترس کی نظر سے دیکھتے تھے، لیکن ہمیں کبھی اپنی زندگی پر افسوس نہیں ہوا، ہمیں اپنے اتحاد پر فخر تھا۔ ہر مہینے جب راشن ختم ہونے لگتا تو میں اور میرا بھائی کام ڈھونڈنے نکل جاتے، کبھی مزدوری، کبھی موچی کا کام، کبھی کسی دکان پر سامان اٹھانا، بس اتنا کما لیتے کہ کسی طرح چولہا جلتا رہے۔ گزر بسر تو جیسے تیسے ہو ہی رہی تھی، لیکن جوانی کے دن عجیب ہوتے ہیں جب بندہ خود کو بھول کر کسی اور کی مسکراہٹ میں اپنی خوشی ڈھونڈنے لگتا ہے۔ انہی دنوں کی بات ہے جب ہمارے محلے میں ایک نیا کرایہ دار آیا۔ ان کی ایک بیٹی تھی، زیبا۔ زیبا میری ہم عمر تھی، گندمی رنگ، پتلی سی ناک اور وہ آواز جیسے کوئل کی کوک۔ وہ محلے کی ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو اونچی آواز میں بات کرتی یا گلی میں ہنستی ہوئی دکھائی دیتی، بس خاموشی سے آتی، آٹے کی تھیلی یا دال کا ڈبہ لے کر اور واپس چلی جاتی، لیکن اس کی وہ خاموشی مجھے بولنے پر مجبور کر دیتی۔ پہلا سامنا کریانے کی دکان پر ہوا۔ میں اماں کی لسٹ لے کر گیا تھا اور وہ مجھ سے پہلے آ چکی تھی۔ دکاندار نے پوچھا، پہلے کس کو دوں؟ زیبا نے جھک کر کہا، پہلے بھائی کو دے دے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، وہ نظریں چرا گئی۔ اسے ایک جملے نے دل میں کچھ بسا دیا تھا۔ اگلے دن میں پھر دکان پر جا پہنچا۔ ضرورت نہ تھی مگر دل نے بہانہ بنا لیا۔ ایسی چھوٹے چھوٹے بہانوں سے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، مسکراتے رہے اور آہستہ آہستہ بات چیت بھی ہونے لگی۔ آپ روزانہ دکان پر آتے ہیں، سب کچھ اتنی جلدی ختم ہو جاتا ہے آپ کے گھر؟ زیبا نے ایک دن پوچھا۔ میں نے ہنس کر کہا، نہیں، اصل میں دکان والے چاچا سے بہت لگاؤ ہے۔ وہ ہنس پڑی، اس کی ہنسی سن کر دل کی دھڑکن جیسے رک گئی ہو۔ پھر وہ دن آیا جب ہم دونوں مسجد کے پیچھے والے باغ میں اتفاقاً ملے۔ یہ جگہ زیادہ تر ویران ہی رہتی تھی۔ وہاں کچھ دیر بیٹھ کر ہم نے بات کی۔ میں نے کہا، زیبا مجھے لگتا ہے تمہارے بغیر کچھ بھی مکمل نہیں۔ زیبا نے آہستہ سے کہا، مجھے بھی یہی محسوس ہوتا ہے، لیکن ہم ابھی کچھ نہیں کر سکتے، تمہیں پتہ ہے نا؟ ہم دونوں جانتے تھے کہ ہمارے درمیان کچھ ہو بھی نہیں سکتا جب تک میرے حالات بہتر نہ ہو جائیں۔ میں نے ایف اے کیا تھا اور اس کے بعد نوکری کی تلاش میں مارا پھر رہا تھا۔ دن کو مختلف دفاتر میں فارم بھرتا،
رات کو ورکشاپ یا پرانی کتابیں بیچ کر چند روپے کماتا، مگر نوکری جیسے مجھ سے روٹ گئی تھی۔ انہی دنوں محلے میں کچھ اور بھی لوگ زیبا کے گھر رشتہ لے کر آنے لگے۔ زیبا نے مجھے بتایا، امی ابو کہتے ہیں اب وقت آ گیا ہے میری شادی کا۔ میں خاموش ہو گیا، کچھ کہنے کو بچا ہی کہاں تھا۔ میں تو خود اپنی بے روزگاری سے ہارا ہوا تھا۔ میں نے ایک پرانے دوست کے ساتھ مل کر فوٹوگرافی کی چھوٹی موٹی نوکری کی کوشش کی، لیکن وہاں بھی تنخواہ اتنی قلیل تھی کہ خود کا خرچ پورا نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن زیبا کے والد کی طبیعت خراب ہوئی تو میں دوا دینے ان کے گھر گیا۔ زیبا نے دروازہ کھولا، مجھے دیکھتے ہی اندر بلا لیا۔ ابو کی طبیعت اب کچھ بہتر ہے، شکریہ۔ میں نے کہا، زیبا اگر میں کچھ کر پاتا تو تمہارے لیے سب کچھ بدل دیتا۔ اس نے آہستہ سے کہا، پتہ ہے، اور میں دعا کرتی ہوں تم جلدی کچھ کر لو، ورنہ مجھے مجبوراً کسی اور کے ساتھ جانا ہوگا۔ میرے دل پر وہ لمحہ جیسے قفل بن گیا۔ واپس آ کر میں نے سارے خوابوں کو تہہ کر کے الماری میں رکھ دیا۔ نوکری کا جنون بڑھ گیا۔ اب میں ہر صبح زیادہ جلدی نکلتا، ہر شام دیر سے واپس آتا۔ جس کام کا بھی موقع ملتا میں اسے کرتا۔ ایک دن صبح میں کچن میں چائے بنا رہا تھا کہ پیچھے سے اماں کی چیخ سنائی دی، فراز جلدی آ۔ ابا کی سانس اٹک رہے تھے۔ ہم ہسپتال دوڑے، لیکن وہاں پہنچتے پہنچتے وہ جا چکے تھے۔ ڈاکٹر نے صرف اتنا کہا، یہ تو پچھلے رات ہی کمزور ہو چکے تھے، وقت پر لے آتے تو شاید بچ جاتے۔ وہ لمحہ جیسے میرے اندر کا ستون توڑ گیا۔ پورے خاندان کی نظریں مجھ پر تھیں۔ ابا چلے گئے اور ان کے بعد جو خلا تھا وہ صرف وقت نہیں، ذمہ داری کا بھی تھا۔ دوسرے دن سورج نکلا، لیکن گھر میں روشنی نہیں تھی۔ اماں ایک طرف بیٹھی تھیں، سر جھکائے۔ چھوٹے بہن بھائی سہمے ہوئے تھے۔ مجھے سب نے گھیر لیا جیسے انہیں جواب چاہیے ہو کہ اب کیا ہوگا۔ میں نے خود سے کہا، فراز اب جذبات کا وقت نہیں، اب چلنا ہے۔ زیبا دماغ کے کسی کونے میں موجود ضرور تھی، مگر اس وقت وہ ایک خواہش بن کر رہ گئی تھی، ضرورت نہیں۔ میں اگلے دن ابا کے اس پرانے ٹھیکیدار کے پاس گیا جس کے ساتھ ابا کام کرتے تھے۔ میں نے کہا، چاچا مجھے کام چاہیے، جیسے ابا کیا کرتے تھے ویسا ہی۔ انہوں نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر بولے، پگ تو تیرا سیدھا ہے، ہاتھ خراب ہونے پر تیار ہو؟ میں نے بغیر جھجک کہا، ہاتھوں کا رنگ کالا ہو جائے گا پر نیت صاف رکھوں گا۔ اس کے بعد روز صبح 6 بجے میں کھدر کا کپڑا پہن کر، پرانے جوتے پہن کر مزدوری کے لیے نکلتا۔ پہلا دن سخت تھا، چھت پر سریا ڈھونا، مٹی بنانا، بجری چھاننا۔ ہاتھ چھل گئے تھے لیکن میں نے بینڈیج نہیں کی۔ میں چاہتا تھا یہ زخم مجھے یاد دلاتے رہیں کہ میں کیوں یہ سب کر رہا ہوں۔ 2 ہفتے بعد میں زیبا سے ملا۔ وہ مجھے گلی کے نکڑ پر ملی۔ نظر آئی تو اس کی آنکھوں میں سوال تھا، فراز کیا تم نے اماں سے بات کی؟ میں نے سر جھکا کر کہا، نہیں زیبا، ابا چلے گئے، سب کی ذمہ داری اب میرے سر پر ہے۔ وہ لمحے میں خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد بولی، تو پھر ہم کیا کریں؟ میں نے دھیرے سے کہا، تمہیں بھولنے کی کوشش، اور میں تمہیں یاد رکھنے کی سزا۔ زیبا کچھ نہ بولی، بس اس کی آنکھوں میں کچھ تھم سا گیا۔ اگلے دن اس کے گھر رشتہ آیا، ایک سرکاری ملازم، مستقل نوکری، مکان بھی۔ مجھے کسی نے بتایا تو دل جیسے ایک بار پھر دب گیا، پر میں خاموش رہا۔ اسی ہفتے شام کو جب میں کام سے واپس آیا، اماں چولہے کے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، اماں اگر میں کہوں کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو آپ کیا کہیں گی؟ اماں نے ہاتھ روک کر میری طرف دیکھا، پھر بولی، فراز تیرے ابا کی قبر ابھی نم ہے اور تیرے چھوٹے بہن بھائیوں کو ابھی بھائی کی ضرورت ہے۔ میں کچھ نہیں بولا، بس چپ چاپ کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ اگلے دن زیبا نے مجھے خط دیا۔ اس میں لکھا تھا، میں نے خواب تمہارے ساتھ دیکھے تھے پر اب نیند کسی اور کے حصے میں جا رہی ہے۔ تم نے اپنی ذمہ داریاں چن لیں اور میں نے اپنے نصیب۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، زیبا۔ خط جیب میں رکھ کر میں سیدھا کام پر گیا۔ وہ دن پہلے دن سے بھی زیادہ تھکا دینے والا تھا، مگر میں نے اپنے اندر ایک عہد باندھ لیا تھا۔ زیبا اب میرا ماضی تھی اور ابا کی سیٹ میرا حال۔ شام کو گھر آیا تو سب معمول کے مطابق تھا۔ اماں ہنڈیاں پکا رہی تھیں، بچے کھیل رہے تھے، بس میرے اندر کوئی شور نہیں تھا۔ کھانا کھایا بغیر چھت پر جا کر بیٹھ گیا۔ آسمان پر بادل چھائے تھے، شاید بارش ہونے والی تھی۔ میں نے جیب سے وہ پرانا خط نکالا جو زیبا نے دیا تھا۔ الفاظ پرانی روشنائی کی طرح دھندلے ہو چکے تھے، لیکن ہر جملہ میرے اندر تازہ تھا۔ دل نے کہا، کاش ایک بار بات کر لیتے، مگر پھر فوراً خود کو روکا۔ بات سے کیا ہوتا؟
وقت تو بدل چکا ہے۔ اگلے دن کام پر پہنچا تو سر جھکا ہوا تھا۔ ٹھیکیدار نے پوچھا، سب خیریت ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، بس نیند کم ہو گئی ہے۔ شام کو واپسی پر ایک پرانی سائیکل خریدی، ٹوٹی ہوئی سیٹ، زنگ لگے ہینڈل، مگر چلنے کے قابل۔ سوچا اب پیدل نہیں جانا، کچھ بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس کا نام رکھا زیبا۔ دل نے کہا چاہے چلی گئی پر یاد تو سوار ہے۔ کام کا دائرہ بڑھا دیا۔ دن میں تعمیراتی جگہ پر، شام کو دودھ والے کے ساتھ سپلائی میں ہاتھ بٹانے لگا۔ وہ کہتا، یار تم اتنا خاموش کیوں رہتے ہو؟ میں ہنستا، خاموشی بھی ایک طرح کا شور ہے جو اندر ہوتا ہے۔ راتیں اب اور لمبی لگتی تھیں۔ کمرے میں سب سوتے، میں جاگتا رہتا۔ چھت کا پنکھا گھومتا اور مجھے لگتا جیسے وقت گھوم رہا ہو، بس میری جگہ وہی ہے۔ ایک دن بازار میں زیبا اپنی ماں کے ساتھ نظر آئی، ہاتھوں میں مہندی کے نمونے، چہرے پر ہلکی سی شرم۔ میری نظر اس پر پڑی اور فوراً ہٹ گئی۔ وہ میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی، یا شاید دیکھا اور نظر پھیر لی، میں نہیں جانتا۔ زیبا کی شادی ہو گئی۔ بینڈ کی آواز دور سے آ رہی تھی۔ میں کام پر تھا لیکن دماغ گھر کے قریب تھا۔ شام کو واپسی پر اس گلی سے گزرنے سے بچا جہاں اس کا گھر تھا۔ چائے کی دکان پر بیٹھا رہا، چپ چاپ کافی دیر۔ ایک بزرگ پاس آئے، کہنے لگے، بیٹا زندگی ایک دریا ہے، بہنے دو، روکنے سے سرانڈ آتی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، جی بابا جی، سیکھ رہا ہوں تیرنا۔ زیبا کے بعد میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب دل سے نہیں، دماغ سے فیصلے کروں گا۔ جذبات کو کمرے میں بند کر دیا، چابی کام پر رکھ دی۔ وقت گزرتا گیا، میں مشین بنتا گیا۔ زیبا کی مسکراہٹ ایک دھن میں بدل گئی، مگر اس کے بعد والی خاموشی میری اپنی بن گئی، اور یوں خالی کمرہ اب میری اصل پہچان بن گیا۔ ورکشاپ کی نوکری مجھے ایک واقف کار کی مدد سے ملی۔ اس کا مالک حاجی منظور تھا، 50 سال کا مضبوط سا آدمی، جس کی آنکھوں میں کام کی پہچان اور انداز میں ایک نرمی تھی۔ پہلے دن جب میں وہاں پہنچا تو اس نے صرف اتنا پوچھا، گاڑیوں کا کچھ آتا ہے؟ میں نے کہا، زیادہ نہیں، لیکن سیکھنے کا شوق ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، بس شوق ہی کافی ہے، باقی کام خود سکھا دے گا۔ شروع میں مجھے صرف ٹائروں میں ہوا بھرنے، گاڑی دھونے اور پرزے اٹھانے کا کام دیا گیا۔ میں چپ چاپ کرتا رہا۔ 2 ہفتے بعد حاجی منظور نے مجھے کہا، تو نے شکایت کا موقع نہیں دیا، کل سے انجن کا کام سیکھ۔ میں خوش تھا، ایک نئی جگہ، نیا کام، اور سب سے بڑھ کر ایک ہنر۔ دن بھر کا تھکاوٹ بھرا وقت، لیکن دل میں ایک تسلی کہ اب میں صرف مزدور نہیں، کچھ سیکھنے والا انسان ہوں۔ 2 مہینے بعد حاجی صاحب نے مجھے پہلا بونس دیا، 5000 روپے۔ میں نے وہ رقم ہاتھ میں لے کر سوچا، یہ وہ پیسے ہیں جو ہاتھ سے نہیں، قابلیت سے آئے ہیں۔ میں نے اماں کو وہ پیسے دیے تو ان کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ فراز، یہ کہاں سے آئے؟ میں نے کہا، محنت کی اماں۔ حاجی صاحب نے خوش ہو کر دیے۔ اسی دن میں نے ایک رجسٹر خریدا۔ اس کے پہلے صفحے پر لکھا، یہ وہ دن ہے جب خواب کی پہلی اینٹ رکھی گئی۔ کام کے ساتھ ساتھ میں نے چپکے چپکے باہر جانے کا سوچنا شروع کر دیا تھا۔ کئی لوگوں کو باہر سے پیسے آتے دیکھے، ان کے گھروں کے حالات بدلے، گلی میں نئی گاڑیاں لگی، اور اماں کی باتوں میں بھی کبھی کبھار وہ خواہش جھلکتی تھی، کاش ایک بیٹا بھی باہر ہوتا تو شاید گھر جلدی ٹھیک ہو جاتا۔ میں نے یہ بات کسی سے نہیں کہی، پر اندر اندر تحقیق شروع کر دی۔ ایک دن پرانے دوست وقاص سے ملاقات ہوئی۔ وہ پچھلے سال ہی دبئی سے واپس آیا تھا، کچھ وقت کے لیے۔ میں نے پوچھا، یار تم وہاں کیسے گئے تھے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، ڈنکی لگا کر۔ میں چونکا، ڈنکی؟ وہ بولا، ہاں، خطرہ ضرور ہے پر اگر ایجنٹ اچھا ہو تو کام بن جاتا ہے۔ اسی وقت دل میں ہلچل مچ گئی، تفصیل بتاؤ یار۔ وقاص نے مجھے ایک ایجنٹ کا نمبر دیا، نام تھا انور بلوچ، بظاہر عام سا آدمی لیکن اندر سے پورا سسٹم۔ میں نے اسے کال کی، وہ صاف کو نکلا۔ 10 لاکھ لگیں گے، 5 پہلے 5 بعد میں، راستہ تھوڑا خطرناک ہے پر پہنچا دوں گا۔ میں خاموش ہو گیا۔ 10 لاکھ؟ میرے پاس بمشکل 2 مہینے کی تنخواہیں تھیں، مگر دل نے کہا یہی موقع ہے۔ میں نے پلان بنانا شروع کیا، روز کا خرچ آدھا کر دیا، کھانے میں صرف دال روٹی اور کبھی کبھی وہ بھی چھوڑ دیتا۔ جو بھی بونس ملتا میں الگ رکھتا۔ 6 مہینے میں 5 لاکھ جمع ہو گئے۔ اب ضرورت تھی باقی پیسوں کی۔ میں نے ایک دوست سے ادھار مانگا، 2 بھائیوں کو صورتحال بتائی، انہوں نے بھی ہچکچاتے ہوئے کچھ دیا۔ باقی رقم حاجی منظور نے دی۔ یہ پیسے واپس کر دینا، پر خدا کے واسطے وہاں کچھ بن کر آنا، تم میں صلاحیت ہے فراز۔
میں نے اس کے ہاتھ چوم لیے۔ اللہ آپ کو جزا دے۔ چند دن بعد انور بلوچ سے رابطہ کیا۔ اس نے ایک مقام بتایا جہاں ہمیں رات کے اندھیرے میں نکلنا تھا۔ کوئی شور نہیں، کوئی واویلا نہیں، بس ایک بیگ، ایک خواب اور بے یقینی۔ اگلی رات میں نے اماں سے جھوٹ بولا۔ 1 ہفتے کے لیے کام پر شہر سے باہر جا رہا ہوں۔ وہ تھوڑی فکر مند ہوئی پر کچھ نہ کہا۔ رات گئے میں وکاس کے ساتھ مقررہ مقام پر پہنچا۔ وہاں 6 لوگ اور تھے، سب کی آنکھوں میں خوف اور امید کا ملا جلا عکس۔ سفر شروع ہوا، پہلے بارڈر، پھر ریت، پھر سمندر۔ راستے میں کئی بار دل ڈوبا، پسینے میں شرابور اور نیند کا دور دور تک نام نہیں، لیکن آخر کار ہم دبئی پہنچ گئے۔ غیر قانونی، غیر رجسٹرڈ، لیکن زندہ۔ دبئی کی زمین پر قدم رکھتے ہی ایک عجیب سی بے چینی دل میں اتر گئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے چمکتی بلڈنگز، بڑی بڑی گاڑیاں اور صاف سڑکیں تھیں، لیکن میرے لیے وہ سب کسی فلم کا منظر تھا، کیونکہ میں ان سب کے بیچ ایک چھپا ہوا کردار تھا۔ بغیر شناخت کے جس ورکشاپ میں غیر قانونی طور پر کام شروع کیا، وہاں مالک بنگالی تھا۔ وہ صاف لفظوں میں بولا، کام کرو، پیسے ملیں گے، لیکن کوئی مسئلہ ہوا تو میں تمہیں نہیں جانتا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ مسئلہ آئے گا تو بھاگنے والا نہیں، سہنے والا ہوں۔ کام سخت تھا، دن بھر گاڑیوں کے نیچے لیٹنا، انجن کھولنا، ہاتھوں میں چکنائی، پسینے میں بھیگا ہوا لباس۔ دوپہر کو کھانے کے لیے صرف 1 پراٹھا اور تھوڑی چائے۔ سونے کا وقت آتا تو ایک کمرے میں 4 لوگ، 2 پنکھے اور ایک دروازہ جس پر کبھی کنڈی بھی نہیں لگتی تھی۔ ایک دن پولیس کا چھاپا پڑا، ہم سب کو فوراً چھپنا پڑا۔ میں ورکشاپ کے پچھلے دروازے سے باہر نکلا اور قریبی گلی میں جا کر کچھ دیر ایک ٹھیلے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ سانسیں تیز تھیں، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ لمحہ زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کا تھا، جب انسان اپنی پہچان سے ڈرنے لگتا ہے۔ اگلے دن ورکشاپ بند تھی۔ مالک نے کہا، کچھ دن کے لیے غائب ہو جاؤ۔ میں ایک پرانے ساتھی کے کمرے میں چلا گیا، جو پاکستانی تھا، نام سلیم تھا۔ سلیم نے مجھے سہارا دیا، کہا، فراز، یہاں ایسے ہی جینا پڑتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ، دبئی میں کسی کا دل جیت لو تو قسمت بدل سکتی ہے۔ میں نے پوچھا، کس کا دل جیتوں یہاں؟ سب تو اپنے اپنے فائدے میں ہیں۔ وہ ہنسا، کبھی کبھی قسمت خود تمہیں کسی کا راستہ دکھا دیتی ہے۔ 1 ہفتے بعد ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ دوسری طرف ایک دبئی کا مقامی عرب بول رہا تھا۔ اس نے اردو ٹوٹی پھوٹی بولی، تم فراز ہو؟ تمہارے بارے میں سلیم نے بتایا، میرے فارم میں آدمی چاہیے۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ اگلے دن اس کے فارم پر پہنچا۔ یہ فارم شہر سے باہر تھا، جہاں تیل صاف کرنے کی فیکٹری لگی ہوئی تھی۔ وہ عرب شیخ جس کا نام حماد تھا، اس نے مجھے گھور کر دیکھا۔ پہلے کام کیا ہے تیل کے پلانٹ پر؟ نہیں۔ کام سیکھ لو گے؟ جی۔ سیکھنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا۔ حماد خاموش ہو گیا، پھر کہا، رہنے کی جگہ، کھانا اور تھوڑا پیسہ، اور اگر اچھے نکلے تو تمہیں ویزا بھی دوں گا۔ یہ میرے لیے ایک خواب جیسا تھا۔ کام فوراً شروع ہوا۔ یہاں کام سخت تو تھا، لیکن ماحول بہتر تھا۔ 3 وقت کا کھانا، ایک الگ بیڈ اور کچھ عزت۔ حماد خود کام کی نگرانی کرتا تھا۔ ایک دن مجھے اپنے آفس میں بلایا، فراز، تم کیوں غیر قانونی آئے؟ میں خاموش رہا۔ اس نے پھر پوچھا، سچ بتاؤ۔ میں نے کہا، میرے پاس وقت نہیں تھا صبر کرنے کا۔ گھر میں سب میری طرف دیکھ رہے تھے، اور میرا ملک اجازت نہیں دیتا کہ ایک مزدور جلدی کچھ بن سکے۔ حماد کچھ لمحے چپ رہا، پھر بولا، تم سچ بولتے ہو، تمہاری آنکھوں میں نے یہ سچ دیکھا ہے۔ میں تمہارے لیے ویزا بنوا دوں گا، لیکن واپس جا کر قانونی طریقے سے آنا پڑے گا۔ مجھے لگا جیسے زمین پر کھڑے ہو کر آسمان چھو لیا ہو۔ وہ دن اور رات میری زندگی کے ٹرننگ پوائنٹ تھے۔ کچھ ہفتوں بعد حماد نے سارے کاغذات تیار کروائے، پاسپورٹ، ویزا، قانونی حیثیت، سب کچھ مکمل۔ پھر اس نے مجھے ایک ٹکٹ دیا، واپس جاؤ اور پھر قانونی طریقے سے آؤ۔ میں نے اس کے پاؤں چھونے کی کوشش کی، پر اس نے ہاتھ روک لیا۔ محنت کرنے والے انسان کا سر ہمیشہ بلند ہوتا ہے۔ پاکستان واپس آیا۔ گھر پہنچا تو اماں کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ اتنے دن بعد؟ خیریت تو ہے نا؟ میں نے کہا، اماں، اب میں واپس جا رہا ہوں، لیکن اس بار قانونی طریقے سے۔ گھر والوں کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ میں کہاں تھا۔ سب کو یہی بتایا تھا کہ دوسرے شہر میں مزدوری کر رہا ہوں۔ اب حقیقت بتانے کا وقت آ گیا تھا، لیکن میں نے بس اتنا کہا، اللہ نے بڑا کرم کیا۔ 1 ہفتے بعد دبئی واپسی ہوئی۔ اس بار استقبال کے لیے کوئی ایجنٹ نہیں، خود حماد کھڑا تھا۔ خوش آمدید فراز، اب تو میرے آفس کے سٹاف میں ہو۔ میں نے کام شروع کیا اور جلدی ایک بہتر جگہ بنا لی۔
महीने की तनख्वाह अच्छी थी और बोनस भी वक्त पर मिलता। अब मैंने पहली बार बैंक अकाउंट खोला और पहली रकम पाकिस्तान भेजी। अम्मा ने फ़ोन किया, फराज इतने सारे पैसे? मैंने कहा, अब्बा का ख्वाब पूरा करने का वक्त आ गया अम्मा। हमाद अक्सर कहा करता, जो लोग नीचे से ऊपर आते हैं वो ज़मीन को कभी नहीं भूलते। मैं उस ज़मीन से आया था जहाँ भूख थी, जिम्मेदारियाँ थीं और दिल में एक चुपचाप जंग। और अब मैं उसी जंग का सिपाही बनकर दुबई की ज़मीन पर खड़ा था, कानून के साथ, इज्जत के साथ और एक नई राह के साथ। दुबई में नई नौकरी शुरू हुए कुछ ही महीने गुजरे थे कि मेरी रूटीन एक मशीन की तरह हो गई। सुबह 7 बजे फैक्ट्री, शाम 6 बजे वापसी और रात को 1 घंटा सिर्फ वो फ़ोन कॉल जो हर हफ्ते घर पर लगती थी। मैं तनख्वाह के साथ साथ ओवर टाइम भी करता और बोनस जो भी मिलता वो एक तरफ रख देता। महीने की आखिरी तारीख को हमेशा एक ही काम करता, बैंक जाकर पैसे अम्मा के अकाउंट में मुंतकिल करना। एक दिन अम्मा का फ़ोन आया, बोली, बेटा छोटे वाले शहजाद का एडमिशन कॉलेज में हो गया है, फ़ीस ज़्यादा है। मैंने जवाब दिया, अम्मा आप बेफिक्र रहें, फ़ीस भेज दूंगा कल ही। फिर एक और महीना गुजरा तो अम्मा ने बताया, नीलम के लिए रिश्ता आया है, लड़का अच्छा है, बस कुछ तैयारी करनी है। मैंने अगले हफ्ते बोनस की रकम भेज दी। उन दिनों हर एक की ज़रूरत पूरी करना एक अजीब सा सुकून देता था, लेकिन मेरे अंदर खामोशी से एक वक्त गुजर रहा था। उम्र जैसे रेत की तरह हाथों से फिसलती जा रही थी, पर मैंने खुद से कहा, अभी रुकना नहीं। काम पर भी अब मेरी पहचान बन चुकी थी। हमाद साहब अक्सर अपने दफ्तर के काम भी मुझे देते। एक दिन उन्होंने कहा, फराज तुम्हें कंपनी की नई शाख के हिसाबात देखने हैं, कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना होगा। मैंने पूछा, कब से जाना है? उन्होंने कहा, परसों, पर फिक्र मत करो, इजाफी पैसे मिलेंगे। मैं तैयार था। मैंने इजाफी काम हमेशा कबूल किया, क्योंकि मुझे अपनी आज़ादी का वक्त आगे कहीं दिखाई देता था, आज नहीं। उधर पाकिस्तान में वक्त तेज़ी से बदल रहा था। एक के बाद एक बहन भाई की शादी की खबरें आ रही थी। अम्मा का लहजा पहले जैसा नहीं रहा था, ना सख्ती ना नरमी, बस एक रूटीन। एक दिन फ़ोन पर मैंने पूछा, अम्मा बाकी सब तो अपनी ज़िंदगी में लग गए, कभी मेरे बारे में सोचा? वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर कहा, तुमने सबके लिए किया, पर तुमने अपना सोचा ही कब? मैं सुनकर चुप हो गया। ये बात तीर की तरह लगी पर सच थी। मैंने सबकी खुशियों के लिए अपना वक्त गिरवी रखा था, और अब जब सवाल उठाया तो जवाब भी खामोशी था। दुबई की गर्मियों में दिन तवील हो जाते थे, काम मजीद सख्त और नींद कम। एक रात फैक्ट्री से वापसी पर मैंने अहमद अपने साथी से पूछा, कब गए थे पाकिस्तान? उसने कहा, 3 महीने पहले, बेटी की पैदाइश पर। मैंने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, खुश नसीब हो तुम लोग जिन्हें कोई इंतज़ार करता है। उसने पलट कर पूछा, और तुम्हारा कौन इंतज़ार करता है फराज? मैंने हंसते हुए कहा, शायद बैंक, हर महीने मेरी रकम का। काम के दौरान मुझे पता चला कि कंपनी के एक सीनियर बंदे की रिटायरमेंट होने वाली है। हमाद साहब मुझे उसकी जगह पर लाने का सोच रहे थे। एक दिन उन्होंने बुलाकर कहा, तुमने एतमाद जीता है फराज, अगले महीने से तनख्वाह में इजाफा होगा। ये सुनकर मुझे खुशी नहीं हुई, बस सुकून हुआ कि शायद अब बाकी 2 बहनों की शादियां भी आसानी से हो जाएंगी। मेरे रजिस्टर में मैंने लिखा, आज सिर्फ एक कदम और चढ़ा, लेकिन मंजिल अब भी दूर है। मेरे कुछ साथी दुबई में अपनी बीवियों को बुलवा चुके थे। एक दिन मैंने पास बैठे जमील से पूछा, बीवी को बुलवाने के लिए कितनी रकम चाहिए? वो बोला, कागजात हों और थोड़ी सी कोशिश तो हो जाता है। मैंने कहा, मेरे पास सब कुछ है सवाए बीवी के। वो हंसा, फिर पहले वो लिया, बाकी हम करा देंगे। ये जुमला मेरे दिल में गूंजता रहा। अब उम्र 40 के करीब थी और सफ़ेद बाल आईने में दिखाई देने लगे थे। मैंने खुद को गौर से देखा और पहली बार दिल में सवाल उठा, क्या वाकई मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया या कहीं कुछ बचाया भी है? शायद ये वो वक्त था जब मुझे खुद के लिए कुछ सोचना पड़ता, लेकिन मसला ये था कि मैं अपने फैसलों से इतना दूर हो चुका था कि खुद से बात करना भी मुश्किल लगता था। फिर भी ख्वाब बदल रहे थे, पहले सबके लिए थे, अब शायद थोड़ा सा खुद के लिए भी होने लगे थे। दफ्तर से वापसी पर कमरे में बैठा रोज़ की तरह चाय पी रहा था जब पाकिस्तान से एक पुराना रिश्तेदार आरिफ का फ़ोन आया। उसकी बातचीत मामूल की थी, हाल अहवाल, काम की खबरें, लेकिन फ़ोन के आखिरी हिस्से में उसने एक जुमला ऐसा कहा जो दिल में उतर गया, फराज भाई कब तक ऐसे गुजारा करते रहोगे? अब सबकी शादियां हो चुकी, तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर लेना चाहिए।
میں نے ہلکا سا ہنستے ہوئے کہا، فیصلہ کرنے کو کچھ بچا ہی کب ہے؟ اس نے فوراً جواب دیا، فیصلے کبھی ختم نہیں ہوتے، بس وقت پر کرنے ہوتے ہیں۔ ایک بات کہوں، برا مت ماننا۔ بول یار، اب کیا چھپانا؟ ایک لڑکی ہے، نام ہے سامیہ، میرے سسرال والوں میں ہے، یتیم ہے، سوتیلی ماں اور بہن بھائیوں کے ساتھ رہتی ہے۔ حالات اچھے نہیں، لیکن لڑکی بہت معقول ہے، اگر چاہو تو بات بڑھا دوں۔ میں کچھ دیر خاموش رہا، پھر پوچھا، لڑکی کو پتہ ہے؟ ابھی نہیں، پر تم کہو تو بات چھیڑ دوں۔ دیکھ یار، میں کوئی بادشاہ نہیں، نہ دولت کا انبار ہے میرے پاس، دبئی میں ہوں، عمر بھی 40 کے قریب ہے، سفید بال بھی آ گئے ہیں۔ عارف نے ہنستے ہوئے کہا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، وقت ہاتھ سے نکلنے نہ دے، لڑکی کی ضرورت ہے تمہیں، اور تم جیسے آدمی کی کسی لڑکی کو۔ اگلے دن میں نے کچھ زیادہ نہیں سوچا، بس حامی بھر دی۔ 2 دن بعد عارف نے بتایا کہ بات چل پڑی ہے۔ لڑکی کی سوتیلی ماں پہلے تو ہچکچائی، لیکن جب کچھ رقم کی بات ہوئی تو فوراً مان گئی۔ کچھ رقم مطلب؟ میں نے پوچھا۔ بس تھوڑا سا خرچ، لڑکی کا نکاح ہو جائے، کچھ رشتہ داروں کی تسلی ہو جائے۔ میں نے حساب لگایا، میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ نکاح سادہ طریقے سے ہو جائے۔ فوراً اجازت دی، اگلے ہفتے پاکستان جانے کی چھٹی منظور کروائی۔ کسی کو زیادہ نہیں بتایا، صرف اماں کو نکاح سے 2 دن پہلے خبر دی۔ اماں نے سن کر کچھ دیر خاموشی اختیار کی، جیسے انہیں یقین نہ آیا ہو۔ تم اچانک یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہو؟ اماں، سب کے لیے سب کچھ کیا، اب بس دل چاہا کہ اپنے لیے بھی کچھ سوچوں۔ لڑکی کیسی ہے؟ یتیم ہے، باقی اللہ کی رضا پر چھوڑ دیا ہے۔ اماں نے کچھ اور نہیں کہا، بس سر ہلا دیا۔ نکاح والے دن جب سامیہ کو پہلی بار دیکھا تو کچھ دیر لگا سمجھنے میں کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کا تذکرہ سن کر میں نے فیصلہ کیا تھا۔ سادہ، کمگو اور نظریں جھکائے بیٹھی۔ نکاح کی رسمی دعا مکمل ہوئی تو میں نے دل میں دعا کی، یا اللہ اس بار کچھ سکھ دے دونوں کے لیے۔ رخصتی نہیں ہوئی تھی، میں نے 2 ہفتے بعد دبئی واپس جانا تھا۔ اماں کے گھر میں ایک پورشن خالی تھا، وہی میرے لیے تیار کر دیا گیا۔ سامیہ وہیں آ گئی۔ شادی کے بعد پہلی صبح جب میں کام کے لیے نکلا، سامیہ نے دروازے پر آ کر کہا، رات کو جلدی واپس آئیے گا، کھانے میں آپ کی پسند کی چیز بناؤں گی۔ میں نے مسکرا کر کہا، بس یہ کافی ہے کہ کوئی میرا انتظار کرتا ہے۔ ان دنوں پہلی بار احساس ہوا کہ زندگی صرف کمانے اور بھیجنے کا نام نہیں، کچھ اپنا وقت بھی ہوتا ہے جو کسی اور کے ساتھ بانٹنا ضروری ہوتا ہے۔ سامیہ کے ساتھ 2 ہفتے ایسے گزرے جیسے برسوں کی تھکن اتر گئی ہو۔ وہ نہ صرف خوش اخلاق تھی بلکہ بہت سمجھدار بھی۔ میرے لیے یہ حیرت تھی کہ وہ عمر میں مجھ سے 20 سال چھوٹی ہونے کے باوجود میرے دکھ سکھ کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ایک شام میں نے کہا، سامیہ تمہیں اس رشتے پر اعتراض تو نہیں ہوا؟ اس نے نرمی سے جواب دیا، جب زندگی میں کوئی سہارا نہ ہو تو اللہ جو بھی دے وہ رحمت ہی لگتا ہے، اور آپ میرے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ پہلی بار لگا کہ شاید زیبا کو چھوڑ کر جو فیصلہ کیا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ دبئی واپسی سے 1 دن پہلے سامیہ بہت خاموش رہی۔ رات کو میں نے پوچھا، کیا سوچ رہی ہو؟ بس دل نہیں چاہتا کہ آپ چلے جائیں۔ میں نے وعدہ کیا، جلد تمہیں اپنے پاس بلوا لوں گا۔ اس بار اکیلا نہیں جاؤں گا بلکہ واپس تمہارے لیے راستہ بنا کر آؤں گا۔ میں واپس گیا تو دل میں ایک نئی روشنی تھی۔ کام پر سب نے خوشی کا اظہار کیا۔ حماد صاحب نے پوچھا، شادی ہو گئی؟ جی۔ اچھا کیا، زندگی تنہا نہ گزرے تو بہتر ہوتا ہے۔ میں نے فوری طور پر سامیہ کے ویزے کی فائل بنوانے کی تیاری شروع کر دی۔ بینک میں رقم الگ کی، وکیل سے بات کی، کاغذات اکٹھے کیے۔ ہر رات سامیہ سے فون پر بات ہوتی، وہ بتاتی، آج اماں نے آپ کی پسند کی چائے بنائی اور میں نے آپ کے کمرے کی صفائی کی۔ میں ہنستا، چائے تو مجھے تمہارے ہاتھ کی ہی پسند ہے، اماں کو بھی یہ بات جلد پتہ چل جائے گی۔ زندگی میں پہلی بار وقت تیزی سے بھاگ رہا تھا اور میرے ہاتھوں میں امید کی ڈور تھی۔ اب تنہائی کا وہ خالی کمرہ ایک نیا چہرہ بن چکا تھا۔ سامیہ اب صرف وہ میری بیوی نہیں تھی، وہ میرے نئے خوابوں کا دروازہ بھی تھی۔ دبئی واپس آیا تو پہلی بار لگ رہا تھا جیسے پیچھے کچھ چھوڑ آیا ہوں جو میرے دل سے جڑا ہوا ہے۔ کام پر واپسی کے بعد سب نے حال چل پوچھا۔ حماد صاحب نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اب تو تمہاری واپسی بھی خوشی کی خبر لاتی ہے۔ میں نے سر جھکا کر مسکرا دیا۔ واقعی پہلی بار زندگی میں واپسی کا مطلب کچھ اچھا تھا۔ سامیہ سے روز فون پر بات ہوتی، وہ چھوٹے چھوٹے واقعات بتاتی۔ آج اماں نے کہا کہ میں کچن اچھے سے سنبھال لیتی ہوں، یا آج نیلم باجی نے مجھ سے پکوڑوں کی ترکیب پوچھی۔
مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے روز ایک چھوٹا سا خط کھول رہا ہوں جس میں گھر کی خوشبو بسی ہوتی۔ دبئی میں ویزے کی کاغذات مکمل کرنے میں 2 ہفتے لگ گئے۔ میں ہر کاغذ پر دستخط کرتے وقت ایک ہی خیال سوچتا، جلد سامیہ یہاں ہوگی اور میرا کمرہ کمرہ نہیں گھر بن جائے گا۔ ایک شام میں کام کے بعد بستر پر لیٹا ہوا تھا کہ اماں کا فون آیا۔ آواز بہت کمزور تھی۔ فراز، تم سے کچھ کہنا ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ خیریت ہے نا اماں؟ بیٹا، سامیہ گھر پر نہیں ہے۔ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ کہاں گئی؟ صبح بازار گئی تھی، واپس نہیں آئی۔ شام تک انتظار کیا، پھر جاننے والوں سے پوچھا پر کوئی پتہ نہیں چلا۔ میرے ہاتھ سے فون گر گیا، آنکھیں چندھیا گئیں۔ کمرے میں موجود جمیل نے آواز دی، کیا ہوا فراز بھائی؟ میں نے جھک کر فون اٹھایا، کان سے لگایا اور ہلکی آواز میں کہا، اماں، پولیس کو خبر دی؟ ہاں، تھانے گئی تھی، رپورٹ درج ہو گئی ہے، لیکن وہ لوگ بس یہ کہہ کر فارغ ہو گئے کہ خود چلی گئی ہوگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سامیہ جو 2 مہینے میرے ساتھ تھی، جو مجھ سے روز بات کرتی تھی، وہ اچانک کہاں جا سکتی تھی؟ اگلے دن چھٹی لی، کچھ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ دفتر میں حماد صاحب نے پوچھا، آج تمہارا رنگ بہت بجھا ہوا لگ رہا ہے، سب خیر ہے؟ میں نے تھوڑے جھجکتے ہوئے بتایا، میری بیوی گھر سے غائب ہو گئی ہے۔ حماد صاحب خاموش ہو گئے، پھر کہا، اگر تم چاہو تو فوراً پاکستان جا سکتے ہو، میں اجازت دے دوں گا۔ میں نے صرف سر ہلایا، ابھی کچھ واضح نہیں، پہلے دیکھتا ہوں کیا ہوا ہے۔ اگلے چند دن جیسے صدیوں پر محیط تھے۔ اماں روز فون کرتی، پولیس والے کچھ نہیں کر رہے، سب یہی کہتے ہیں کہ لڑکیاں ایسے ہی بھاگ جاتی ہیں۔ رشتہ داروں نے طرح طرح کی باتیں شروع کر دی۔ کسی نے کہا لڑکی خود سے گئی ہوگی، کوئی بولا شاید کسی اور سے تعلق تھا، اور کچھ نے مجھے ہی قصوروار ٹھہرا دیا کہ اتنی کم عمر لڑکی سے شادی کی ہی کیوں۔ میں ان سب سے خاموش رہا، جواز دینے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اس کے ستیلے بھائی کو فون کیا۔ وہ طنزی انداز میں بولا، ہمیں کیا پتا، تم نے نکاح کیا، لے گئے، اب تم جانا اور تمہاری بیوی۔ کال بند کی اور دیر تک دیوار پر نظریں جمائے بیٹھا رہا۔ پھر کاغذات کی فائل دیکھی جو میں نے دبئی کے لیے تیار کی تھی۔ اس پر لکھا تھا، سامیہ بنت فرید، ویزا درخواست گزار۔ ایک دن عارف کو فون آیا، فراز بھائی، میں خود بہت شرمندہ ہوں، میں نے سوچا نہ تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ میں نے صرف اتنا کہا، کبھی کبھی نیکی کرنے کی قیمت دیر سے ملتی ہے، لیکن لگتی زیادہ ہے۔ اگلے مہینے میں مکمل خاموشی میں رہا، نہ کسی کو فون کیا، نہ کسی کا جواب دیا۔ کام پر بھی صرف ضروری بات کرتا۔ حماد صاحب نے مجھے اپنے آفس بلایا، فراز، تمہیں کچھ وقت کی ضرورت ہے، جاؤ کچھ دن چھٹی لے لو۔ میں نے کہا، چھٹی سے بھاگنے والے خواب واپس نہیں آتے۔ 2 مہینے بعد ایک دن اماں نے فون کر کے کہا، فراز، شاید ہمیں سامیہ کو بھول جانا چاہیے۔ میں نے جواب دیا، جس کو آپ نے دل سے اپنایا ہو اس کو بھولنا آسان نہیں ہوتا اماں، لیکن میں کوشش کروں گا۔ اس واقعے کے بعد میرے کمرے کی دیوار پر لگے کیل پر جو دوپٹہ سامیہ کا لٹکا تھا، میں نے اسے اتار کر صندوق میں رکھ دیا۔ اب وہ ایک یاد بن گئی تھی، ایک دھوکہ، ایک نامکمل امید۔ سامیہ کے چلے جانے کے بعد 2 سال بیت چکے تھے۔ وقت گزر تو رہا تھا لیکن خالی پن وہیں تھا۔ دبئی میں اب سب کچھ معمول کے مطابق تھا، کام، کمرہ، چائے، فون کالز، بینک ٹرانسفر اور شام کی تنہائی، لیکن اب دل اندر سے سخت ہوتا جا رہا تھا۔ ہر چیز کا حساب، ہر تعلق کا وزن اور ہر رشتے کا تجزیہ عادت بن چکی تھی۔ ایک دن فیکٹری میں ایک ملازم نے کہا، فراز بھائی، عمرے پر جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے چونک کر دیکھا، نہیں یار، ابھی تک کبھی نہیں سوچا۔ اس نے کہا، حماد صاحب عمرے پر جا رہے ہیں، ملازمین کو بھی لے جا رہے ہیں، تم جیسے محنتی آدمی کو تو ضرور جانا چاہیے۔ میں نے شام کو حماد صاحب سے بات کی، انہوں نے خوش ہو کر کہا، تم جاؤ، میری طرف سے مکمل خرچ، بس نیت صاف ہونی چاہیے۔ میں نے چند دن بعد احرام باندھا۔ جدہ سے مکہ کی جانب سفر ایک مختلف کیفیت میں گزرا۔ سڑک پر خاموشی تھی، دل میں عجیب ہلچل۔ خانہ کعبہ کی طرف قدم بڑھتے گئے اور ہر قدم پر جیسے ماضی کی پرتیں اترتی گئیں۔ خانہ کعبہ کے سامنے پہلی بار کھڑا ہوا تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ کچھ مانگا نہیں، صرف شکر ادا کیا، پھر وہی کیا جو سب کرتے ہیں، چکر، دعا، توبہ۔ بھیڑ میں کھو کر بھی دل میں سکون سا تھا۔ ایک کونے میں کھڑے ہو کر آنکھیں بند کیں اور دعا مانگنے لگا، یا اللہ، جو سمجھ نہیں آیا وہ معاف کر دے، جو بچھڑ گئے انہیں سلامتی دے، اور جو دھوکہ دے گئے
ان کی حقیقت سامنے لا دے۔ اسی لمحے کسی نے میرے ہاتھ پر کھجور کی تھیلی رکھی۔ میں نے آنکھیں کھولی۔ سامنے عبایا میں لپٹی ایک لڑکی تھی، سر جھکائے، چہرہ نقاب میں چھپا ہوا۔ جیسے ہی میں نے تھیلی پکڑی اور اس کی طرف دیکھا، میری سانس رک گئی، آواز نکلی، سامیہ۔ لڑکی نے نظریں اٹھائیں، وہی آنکھیں، وہی ہلکی سی حیرانی، اور پھر فوراً وہی ساکت چہرہ۔ وہ ایک لمحے کو جیسے پتھر کی ہو گئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، یہ تم ہو؟ اس نے آہستہ سے سر ہلایا، پھر تھیلی ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ رونے لگی۔ ہم دونوں وہیں کھڑے تھے، ہزاروں لوگوں کے درمیان، لیکن ہمارے لیے جیسے سب کچھ تھم چکا تھا۔ میں نے اسے فوراً کمرے میں بلایا جو ہمارے ہوٹل میں تھا۔ ہم آمنے سامنے بیٹھے اور وہ اب بھی رو رہی تھی۔ میں نے پانی کا گلاس دیا، پھر آہستہ سے پوچھا، سامیہ، یہ سب کیا ہے؟ کہاں چلی گئی تھی تم؟ اس نے بمشکل آنسو پونچھے اور بولی، میں نہیں گئی تھی، مجھے لے جایا گیا تھا۔ پھر اس نے اپنی کہانی شروع کی۔ آپ کے جانے کے کچھ دن بعد اماں نے مجھے سبزی لینے بھیجا۔ واپس آتے ہوئے ایک سنسان گلی میں 2 آدمیوں نے مجھے گاڑی میں ڈال لیا، آنکھوں پر پٹی اور منہ پر ہاتھ۔ کئی گھنٹوں بعد ایک گھر میں آنکھ کھلی، وہاں اور بھی لڑکیاں تھیں، سب خوفزدہ۔ ہمیں 1 ہفتے تک وہاں قید رکھا گیا، پھر سمندر کے راستے ہمیں ایران لے جایا گیا اور وہاں سے بحرین۔ میں دم بخود سن رہا تھا، سامیہ بتاتی رہی۔ بحرین میں ہمیں خریدار کے حوالے کیا گیا، اس نے ہمیں نوکرانی کے طور پر مختلف گھروں میں بانٹ دیا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ مجھے کوئی غلط انسان نہیں ملا، لیکن زندگی قید جیسی تھی، روز کام اور شام کو تنہائی۔ پھر ایک دن ایک سعودی تاجر بحرین آیا، اس نے مجھے خرید لیا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، خرید لیا؟ ہاں، اس کے پاس پہلے سے 3 ملازمائیں تھیں۔ اس نے مجھے اپنی بیٹی کی آیا کے طور پر رکھا۔ پھر ایک دن میں نے اس سے کہا کہ مجھے عمرہ کرنا ہے۔ اس نے اجازت دی اور مجھے مکہ لے آیا۔ یہاں میں مسجد میں کام کرتی ہوں، زائرین کو کھجور، پانی اور دعا کی تھیلیاں دیتی ہوں۔ میں نے کہا، اور تمہیں کبھی موقع نہیں ملا بھاگنے کا؟ بھاگنے کا مطلب یہاں موت ہے، لیکن میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اگر کبھی خانہ کعبہ کے سامنے آپ سے مل گئی تو سب سچ بتاؤں گی۔ ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ میں نے کچھ لمحے بعد کہا، اب میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑ سکتا، اب جو بھی ہو میں تمہیں واپس لے جاؤں گا۔ سامیہ نے سر جھکا لیا۔ وہ آسان نہیں ہوگا فراز، وہ شخص مجھے ایسے جانے نہیں دے گا، اس نے پیسے دیے ہیں، کاغذ بھی اس کے پاس ہیں۔ میں نے کہا، میں تمہارے لیے جان لڑا دوں گا، اس بار تم اکیلی نہیں ہو۔ اسی رات میں نے حماد صاحب کو سب کچھ بتایا۔ انہوں نے مکمل سنا، پھر کہا، میں اس شخص سے بات کروں گا، دبئی میں میرے تعلقات ہیں، شاید بات بن جائے۔ 3 دن بعد ہم اس سعودی تاجر کے محل میں موجود تھے۔ وہ شخص سخت لہجے میں بولا، یہ میری ملازمہ ہے، تمہاری بیوی ہوگی، لیکن یہاں کی نہیں، یہاں کی کاغذات میرے پاس ہیں۔ حماد صاحب نے بڑے تحمل سے کہا، ہم خریدنے کو تیار ہیں، تمہیں جو قیمت چاہیے لے لو، بس لڑکی واپس دو۔ کئی گھنٹے بات چیت چلتی رہی، آخر وہ 10 لاکھ پاکستانی روپے پر مان گیا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر رقم ادا کی۔ جب سامیہ کو کمرے سے باہر لایا گیا، اس کی آنکھوں میں وہی حیرانی، لیکن اس بار ایک سکون بھی تھا۔ واپسی پر ہم مکہ میں ایک رات رکے۔ میں نے اسے طواف کرایا اور پھر کہا، سامیہ، اب ہم نئے سرے سے زندگی شروع کریں گے، جو چھن گیا وہ واپس لائیں گے، اور جو ملا ہے اسے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ وہ خاموشی سے میرے ساتھ چلتی رہی، اور ہم دونوں نے خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ کر کے نہیں، چہرہ کر کے زندگی کا نیا سفر شروع کیا۔ سامیہ کو لے کر پاکستان واپس پہنچا تو اماں کی طبیعت پہلے سے زیادہ کمزور نظر آئی۔ گھر کے ماحول میں خاموشی تھی، جیسے سب کچھ کہا جا چکا ہو، بس اب سننے کی ہمت نہیں رہی۔ دروازے پر دستک دی تو اماں نے خود دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں حیرت، پھر خوشی، اور پھر ایک پل کو ایسا لگا جیسے ان کی ٹانگوں سے جان نکل گئی ہو۔ پیچھے سامیہ کھڑی تھی، سر جھکائے۔ اماں کی نظریں اس پر پڑیں تو ایک لمحے کو رکی، پھر آہستہ سے بولی، تم واپس آ گئی؟ سامیہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس آگے بڑھ کر اماں کے قدموں کو چھوا۔ اماں نے ہاتھ روکنے کی کوشش کی مگر وہ جھک چکی تھی۔ میں خاموش رہا، کچھ کہنا مناسب نہیں لگا۔ اندر آئے تو میں نے اماں سے کہا، بیٹھیں، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے آہستہ سے پوچھا، کہاں سے آئی ہو یہ سب؟ میں نے ساری کہانی تفصیل سے سنائی، سامیہ کی اغوا سے لے کر بحرین اور پھر سعودی عرب میں باندی بننے تک کا سارا سچ۔ میں نے حماد صاحب کی مدد،
سعودی محل اور 10 لاکھ روپے کے بدلے سامیہ کو آزاد کرانے کا ذکر کیا۔ اماں خاموشی سے سنتی رہیں۔ کہانی مکمل ہوئی تو اماں نے سر جھکا لیا۔ کچھ دیر بعد آہستہ سے بولی، بیٹا ایک بات کہنی ہے، سن لو، چاہو تو معاف نہ کرنا۔ میں چونکا۔ ایسی کیا بات اماں؟ انہوں نے دھیرے سے کہا، تمہاری شادی سے پہلے میں نے ایک منت مانی تھی۔ میں نے اللہ سے کہا تھا جب تک میرے سب بچے اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہو جائیں میں اپنے بڑے بیٹے کی شادی نہیں کروں گی۔ سوچا تھا تم قربانی دو گے اور اللہ ہمارے گھر میں برکت دے گا۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ جب سامیہ کو لے کر آئے میں نے قبول کر لیا، مگر میرے دل میں وہ منت اب بھی زندہ تھی۔ تمہارے جانے کے بعد میں نے اسے بازار بھیجنا شروع کیا تاکہ وہ میرے گھر کا حصہ بن سکے، لیکن شاید میری منت نے مجھے اندھا کر دیا۔ میں نے ایک بار بھی اس کے تحفظ کے بارے میں نہیں سوچا۔ سامیہ کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے اماں سے کہا، تو سامیہ کو آپ نے بھیجا تھا؟ ہاں، اس دن جو کچھ ہوا وہ میری نیت کی کوتاہی کا نتیجہ تھا۔ اللہ نے مجھے آئینہ دکھا دیا۔ 2 سال تک میں ہر رات جاگتی رہی، ہر آواز پر دروازے کی طرف دوڑتی رہی، پر نہ تم آئے نہ سامیہ کی خبر ملی۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ باہر بارش ہونے لگی تھی، جیسے ہر گناہ دھلنے کا وقت آ چکا ہو۔ میں نے آہستہ سے اماں کا ہاتھ پکڑا۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، بس اب ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے، الزام نہیں۔ سامیہ نے اماں کی گود میں سر رکھ دیا۔ اماں نے تھپکی دی، بیٹا تم نے میری اولاد کا درد سہا، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ اس دن میں نے گھر والوں کو اطلاع دی کہ سامیہ واپس آ چکی ہے۔ شروع میں سب حیران ہوئے، کچھ نے سوالات کیے، کچھ نے چپ رہنا بہتر سمجھا، لیکن جیسے جیسے سچ ان تک پہنچا ویسے ویسے سب کے رویے بدلتے گئے۔ عارف جس نے رشتہ کروایا تھا خود ملنے آیا۔ اس نے سامیہ سے کہا، تم نے جتنی ہمت دکھائی وہ بہت کم لوگ دکھاتے ہیں۔ سامیہ نے جواب دیا، ہمت دکھانا پڑتی ہے جب دوسروں کے فیصلے آپ کی زندگی بدل دیں۔ چند دن بعد اماں کی طبیعت پھر بگڑ گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ زیادہ وقت نہیں۔ میں ان کے پاس بیٹھا رہا، سامیہ ہاتھ پکڑے رہی۔ اماں نے مرتے وقت صرف ایک بات کہی، فراز اس لڑکی کو کبھی تنہا مت چھوڑنا، اس نے وہ سہا ہے جو نہ بیٹی سہتی ہے نہ بیوی۔ میں نے سر ہلایا، آپ بے فکر رہیں اماں، اب ہم دونوں ایک دوسرے کا آسرا ہیں۔ اماں کی آنکھیں بند ہو گئی، لیکن ان کے چہرے پر سکون تھا۔ وہ اس یقین کے ساتھ گئیں کہ ان کا بیٹا اب تنہا نہیں۔ چند ہفتے بعد میں نے دبئی واپسی کی تیاری کی۔ سامیہ نے کہا، میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتی ہوں، یہاں سے کچھ نہیں جوڑنا چاہتی۔ میں نے سامیہ کا پاسپورٹ اور ویزا اپ ڈیٹ کرایا۔ حماد صاحب نے تمام کارروائی میں میری مدد کی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ سامیہ کو میں واپس لے آیا ہوں، وہ کچھ دیر چپ رہے، پھر کہا، انصاف ہمیشہ دیر سے ہوتا ہے، مگر ہوتا ضرور ہے۔ دبئی واپسی کے بعد زندگی کا رنگ بدل چکا تھا۔ سامیہ میرے ساتھ تھی۔ کمرہ اب صرف ایک دیواروں کا مجموعہ نہیں رہا تھا، بلکہ ایک مکمل گھر بن چکا تھا۔ کھڑکی کے ساتھ چھوٹا سا گلدستہ، الماری میں ترتیب سے رکھی کتابیں اور دروازے پر وہی پرانا کیلنڈر جس پر میں مہینے کے اخراجات لکھا کرتا تھا، اب بھی اپنی جگہ موجود تھا۔ لیکن حساب کتاب کا رخ اب خاندان کی بجائے اپنی چھوٹی سی دنیا کی طرف مڑ چکا تھا۔ پہلا سال تیزی سے گزرا۔ سامیہ نے فیکٹری کے نزدیک واقع اردو اسکول میں جز وقتی ملازمت اختیار کر لی۔ وہ صبح مجھے کام پر بھیجتی اور دوپہر میں خود بچوں کو پڑھانے جاتی۔ شام کو واپسی پر دروازہ کھولتے ہی اس کا مسکراہٹ سے بھرا چہرہ میرا استقبال کرتا۔ اس نے میرے لیے چائے کی وہی پیالی رکھی تھی جو کبھی میں اکیلے پیا کرتا تھا۔ پھر اللہ نے ہمیں 2 بیٹے دیے، ریان اور سفیان۔ پہلا بچہ پیدا ہوا تو دل کی حالت عجیب تھی۔ اسپتال کی سفید دیواروں میں کھڑے ہو کر میں نے سوچا، اب شاید میں مکمل ہوں۔ سامیہ نے مجھے بیٹا گود میں دیا اور کہا، فراز یہ اس زندگی کی پہچان ہے جو تم نے ہمیں دی۔ دوسرے بیٹے کی پیدائش کے وقت میں دبئی سے باہر ایک شاخ میں تعینات تھا، لیکن جیسی خبر ملی 2 دن کی چھٹی لی اور بھاگتا ہوا اسپتال پہنچا۔ سفیان کی آنکھیں بالکل سامیہ جیسی تھیں اور ماتھا میرا۔ بچوں کے ساتھ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ رفیق جو کبھی ساتھ کام کرتا تھا میرے ماتحت تھا۔ وہ ایک دن کہنے لگا، فراز بھائی آپ کی زندگی تو ماشاءاللہ مکمل ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اب صرف مکمل نہیں ذمہ دار بھی ہے۔ ریاض اور سفیان اسکول جانے لگے۔ سامیہ پورا دن گھر میں بچوں کے ساتھ مصروف رہتی۔ کبھی کبھار مجھے تصویریں بھیجتی، دیکھیں آج رفیق نے پہلا لفظ لکھا، یا سفیان نے خود سے پانی مانگا۔ وقت گزرتا رہا اور میں اب اپنی عمر کی 50ویں دہائی کے قریب پہنچ چکا تھا۔
बालों में चांदी झलकने लगी, आंखों पर चश्मा लग चुका था और जिस्म थोड़ा थकने लगा था, लेकिन जहन अब भी दिन भर की फाइलों, मीटिंग्स और टेक्निकल रिपोर्ट से भरा हुआ था। एक रात जब सब सो चुके थे, मैं छत पर बैठा था। आसमान की तरफ देखते हुए सोचा, अब सब कुछ है, पर एक चीज़ अभी बाकी है। मैंने अगली सुबह सामिया से कहा, दिल चाहता है पाकिस्तान वापस चलें। उसने पूछा, ये बात पहली बार कही है, क्या कोई ख़ास वजह है? मैंने कहा, नहीं, बस लगता है जो जड़ें वहाँ थीं, अब उनकी तरफ पलटने का वक्त है। सामिया खामोश हो गई, फिर आहिस्ता से बोली, तो फिर बच्चों से बात कर लें? मैंने हाँ में सर हिलाया। रियाज उस वक्त यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में था और सुफियान इंटरमीडिएट कर रहा था। दोनों मॉडर्न थे, लेकिन माँ बाप के लिए दिल में एहतराम रखते थे। शाम को मैंने दोनों को बुलाया। रफ़ीक ने कहा, अब्बू, अगर आपको लगता है कि वापस जाना ठीक है तो हम साथ चलेंगे, लेकिन एक शर्त है, हमारी तालीम मुकम्मल हो जाए फिर। मैंने कहा, बिल्कुल, मैं जल्दी नहीं कर रहा, सिर्फ दिल की बात तुमसे शेयर की। उस रात मैंने रजिस्टर निकाला जिसमें बचपन से लेकर अब तक के तमाम वाक़यात मुख्तसर जुमलों में लिखे थे। आखिरी सफ़े पर मैंने सिर्फ एक सतर लिखी, अब मेरा दिल अपनी ज़मीन पर सोना चाहता है, हमेशा के लिए। 2 महीने बाद रफ़ीक की नौकरी लग गई और सुफियान का भी दाखिला कराची की एक यूनिवर्सिटी में हो गया। हमने फ़ैसला किया, अगला साल मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएंगे। दुबई में मौजूद हमारा सामान आहिस्ता आहिस्ता बेचना शुरू कर दिया, दोस्तों को बता दिया और कंपनी में रिटायरमेंट के कागजात भी फाइल कर दिए। हमाद साहब ने मुझसे कहा, तुम जा रहे हो, यकीन नहीं आता, इतने सालों में तुमने सिर्फ काम नहीं, ख़ानदान बनाया है यहाँ। मैंने कहा, यहाँ जो सीखा वो वापस लेकर जा रहा हूँ, अब बाकी उम्र सुकून से गुजारनी है, अपनी ज़मीन पर। वापसी से कुछ दिन पहले मैं और सामिया हरम गए, बच्चों के साथ, उसी जगह जहाँ हम पहली बार मिले थे। मैंने सामिया से कहा, याद है, ये वही मकाम है जहाँ मैंने तुम्हें पहचाना था। उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, और आज ये वही जगह है जहाँ हम अपने सफ़र का आखिरी बाब बंद करने आए हैं। पाकिस्तान वापस आकर हमने वही पुराना घर संभाला, जिसके हर कोने में अम्मा की दुआएं बसती थीं। अब उस घर में बच्चे हंसते हैं, सामिया किचन संभालती है और मैं बाहर बैठकर अखबार पढ़ता हूँ। यही वो ज़िंदगी थी जिसके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी की नींदें, मोहब्बत, ख्वाब और सुकून कुर्बान किए थे। अब वो सब वापस मिला, थोड़ा देर से, थोड़ा टूटा हुआ, लेकिन मुकम्मल। कहानी ख़त्म नहीं हुई, बस अब रोज़ एक नई सुबह, नई चाय और नए जुमले होते हैं जो रजिस्टर के आखिरी सफ़े पर जगह बनाते हैं, और उन सब के बीच एक सतर रहती है। ये ज़िंदगी नहीं थी, ये इश्क था जो आखिरकार अंजाम को पहुंचा। सच्ची मोहब्बत, कुर्बानी और सब्र कभी रायगा नहीं जाते, वक्त ज़रूर इंसाफ करता है। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। मिलते हैं ऐसी ही एक सबक आमूज कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।